بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کو تمام قواعد کے حوالے سے، آپ کو SLOs کے حوالے سے، ہر طرح سے لیکچرز جو ہیں وہ تفسیری ادب میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپ کو ویڈیو لیکچرز بھی مل جائیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج میں ایک ادبی نشست کی روداد کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ اتوار کا دن تھا۔ ٹی ہاؤس کی اوپر والی منزل پر صوفے اور کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ وقت 5 بجے شام مقرر ہو چکا تھا۔ 4:45 بجے نستعلیق شخصیت اور ممتاز شاعر صلاح الدین محمود مرحوم تشریف لائے اور اپنے 2-3 دوستوں کے ہمراہ بالائی منزل پر پہنچ گئے۔ سیکرٹری نے اجلاس کے پروگرام کی تفصیل پہلے ہی سے نوٹس بورڈ پر آویزاں کر دی تھی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ صدارت کی کرسی پر صلاح الدین محمود تھے۔ سامعین بھی کافی تعداد میں جمع تھے، جبکہ افسانہ برائے تنقید معروف ڈرامہ نگار اور ادیبہ مسرت کلانچوی کو اور سلیم شہزاد کو اپنی نظم پیش کرنا تھا۔ سیکرٹری نے معروف ادیبہ سے درخواست کی کہ وہ اپنا افسانہ پیش کریں۔ افسانے اور تنقید نظم پر تنقید کرنے والوں میں نثار اکبر آبادی، اعتبار ساجد، آرزو چودھری، محمد جواد اور گلنوخیس اختر عبد الماجد شریک تھے۔ مسرت اگرچہ سرائکی لکھتی ہیں اور حلقہ ارباب ذوق میں وہ اپنی سرائکی کہانیاں تنقید کے لیے سنا چکی ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنا افسانہ راستہ پڑھا۔ یہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے تھا۔ صدر محفل نے احتیاطاً تنقید نگاروں سے کہا کہ تخلیق کے لیے اصل مسئلہ موضوع اور تخلیقی سطح ہوتی ہے، زبان کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا۔ مسرت کلانچوی نے صاف، شستہ اور کھری اردو میں افسانہ لکھا ہے۔ سرائکی اردو کی بنیاد ہے۔ ولی دکنی بہاولپور میں 1 لاکھ خاندانوں کے ہمراہ ہجرت کے ذائقے سے ہمکنار ہوئے تھے۔ ڈاکٹر آرزو چودھری نے کہا کہ مصنفہ کو کسی زبان میں اظہار خیال پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ موضوع اور سٹائل کے اعتبار سے یہ افسانہ تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے۔ اگر کوئی اس افسانے پر اعتراض کی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ اس افسانے کا وحدت تاثر قاری کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور میرے نزدیک کسی بھی کامیاب افسانے کی یہ پہلی نشانی ہے۔ محمد جواد نے کہا کہ اختصار، جامعیت یعنی کم سے کم الفاظ میں زیادہ معنی پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کریکٹر اپنی کہانی سناتا ہے۔ یہ ایک علامتی اور اچھوتا انداز ہے۔ اگر کوئی اسے عامیانہ سمجھتا ہے تو اس کی غلطی ہے۔ معروف شاعر اعتبار ساجد اگرچہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لیکن اس اجلاس میں وہ اچانک شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو قلب و ذہن پر اپنا تاثر قائم کرتی ہے۔ چولستان کا استعارہ اس میں دھمک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چھٹیوں میں لاہور آیا ہوں اور کافی دنوں بعد کسی تنقیدی نشست میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ نئی انتظامیہ نے اجلاس کا اعلیٰ معیار قائم کر رکھا ہے۔ پہلے ہر آدمی بولتے اور تنقید کرتے دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسانہ زبان اور تاثر کے حوالے سے ایک اچھا افسانہ ہے۔ یہ اردو کا خوبصورت افسانہ ہے۔ آئندہ اردو معلیٰ وہی زبان قرار پائے گی جو لاہور کے گلی کوچوں میں بولی جاتی ہے۔ مسرت کلانچوی کے بعد سلیم شہزاد نے اپنی نظم پیش کی۔ نثار اکبر آبادی نے کہا کہ یہ نظم سن کر مجھے نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم کا کچھ حصہ یاد آ گیا ہے۔ واقعی یہ خوبصورت اور دلکش نظم ہے۔ سلیم کی ایک اچھی کاوش ہے۔ گلنوخیس اختر نے کہا کہ اس نظم میں ہمارے دور کا عکس نمایاں ہے۔ شاعر کی آواز نئی ہے لیکن فکر انگیز ہے۔ سلیم شہزاد نے جو محسوس کیا اسے شعری قالب میں ڈھال کر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کے دل میں کیا ہنگامے برپا ہیں، انہوں نے آوازوں کو غور سے سنا ہے۔ کنور عبد الماجد نے کہا کہ اس نظم میں صداقت و تخیل کا خوشنما امتزاج ہے۔ نئے لکھنے والے، نئے جوش، نئے ولولے
اور نئے جذبے کے ساتھ ادب گاہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ نظم بھی چمن میں کھلنے والے نئے پھول کی مانند ہے۔ ایسا پھول جب کھلتا ہے تو اس کی خوشبو تو ہر سو پھیلتی ہے۔ یہ کامیاب نظم ہے۔ مجھے امید ہے کہ سلیم اپنی ریاضت کو جاری رکھیں گے۔ آخر میں صدر تقریب سے درخواست کی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صلاح الدین محمود نے بڑے دھیمے اور مؤثر لہجے میں کہا کہ تخلیق کی چڑیا ہمارے کندھر پر بیٹھتی ہے، ہمیں ان تخلیقی لمحات کو خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے مسرت کلاسوی کا افسانہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اس افسانے میں زندگی کے ساغر سے اٹھنے والی موجوں کا شور سنائی دیتا ہے۔ مسرت ایک حساس فنکارہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس افسانے میں ان کے جذبے کی شدت نمایاں نظر آتی ہے۔ اس طرح سلیم شہزاد نے بھی نظم سنا کر ہمیں متاثر کیا ہے۔ میں ان کے خیال، ان کے لفظیات کے استعمال پر حیران ہوا ہوں۔ آپ لوگ ہمارے ادب کا سرمایہ ہیں۔ آج کے ننھے منھے پودے کل کا چتنار اور تناور درخت بنیں گے۔ شکریہ۔